تو اللہ کے بندو زندہ سے دعا کروا رہی، وہ ایسے وسیلے نہیں جو آج کل ہم نے، وہ نہیں جی ہم مانگتے اللہ سے ہیں لیکن مانگتے ان کے وسیلوں سے ہیں۔ یہ وسیلے کس نے بنائے ہیں؟ ان وسیلوں کو اختیار کرنے کا حکم کس نے دیا ہے کہ جو فوت ہو گئے ان کو وسیلہ بناؤ؟ یہ کس نے کہا ہے؟ وہ اللہ کے بندو وسیلے بناؤ، اپنے نیک اعمال کو بناؤ، وسیلے بناؤ۔ نیک اور صالح کوئی شخص ہے، اپنے والدین ہیں، ان کو کہو ہمارے لیے دعا کرو۔ وسیلے کسی ان چیزوں کو بناؤ کہ جن کو دین کہتا ہے۔ یہ فوت شدہ افراد کو وسیلہ یہ کس نے کہا ہے؟ لہذا اللہ کے بندو نہیں، وسیلہ بھی نہیں اور مانگنا بھی نہیں۔ قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ فرمایا کہ اس انسان سے بڑا گمراہ، اس انسان سے بڑا گندا، اس انسان سے بڑا جاہل کون ہو سکتا ہے؟ وَمَنْ أَضَلُّ، گرامر کے اعتبار سے یہ اسم تفضیل کا صفت ہے۔ اسم تفضیل کا مطلب ہوتا ہے کہ اس سے بڑا کوئی اور نہیں۔ ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں۔ ایک ہے اللہ کبیر، ایک ہے اللہ کبیر۔ کبیر کا معنی بہت بڑا، بہت بڑا، اپنی ذات میں بہت بڑا ہے، کوئی دوسرا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جب آپ نے کہا اللہ اکبر، اللہ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، یہاں وہی اسم تفضیل ہے۔ ومن اضل، اس سے بڑا گمراہ، اس سے بڑا جاہل کون ہو سکتا ہے؟ کس سے؟ ممن یدعو من دون اللہ، جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں سے مانگ رہا ہے۔ تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جس نے انسان کو عقل و شعور جیسی نعمت سے نواز کر اشرف المخلوقات بنایا۔ لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل سید القونین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کے ذریعے سے اللہ مہربان نے اس کائنات کی رہبری اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا دین عطا فرما کر دنیا کے اندر مبعوث فرما دیا گیا کہ جو دین ہر طرح سے کامل و مکمل ہے، جس پر چل کر ہم دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ جو دین نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ماننے والوں کے سامنے پیش کیا ہے، وہ دین عبادات، عقائد اور معاملات کا نام ہے۔ انسان کی کامیابی کے لیے یہ تینوں چیزیں لازمی اور ضروری ہیں۔ عبادات کو ہم عمل صالح سے تعبیر کرتے ہیں۔ اچھے عمل عبادات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ عمل کے بغیر انسان کامیاب نہیں، جب تک اللہ کے دین کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزار رہی کامیاب نہیں۔ عمل لازمی ہے، ضروری ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر ضروری چیز یہ ہے کہ عمل کرنے سے پہلے ہمیں ان چیزوں کا خیال کرنا ضروری ہے کہ جن چیزوں کی بنیاد پر اللہ عمل کو قبول کرتا ہے، یا جن چیزوں کی بنیاد پر اللہ عملوں کو ضائع کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ کیونکہ ایسے لوگ بھی ہوں گے، قیامت کے دن ایسے لوگ ہوں گے، نیکیاں بہت بڑی بڑی، اپنے تائیں کیے جانے والے اعمال بہت بڑے بڑے ہوں گے، لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا،
ہم قیامت کے دن ان کے ان اعمال کا ایک ذرہ برابر بھی وزن کریں گے ہی نہیں. بظاہر دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں کیا صدقہ و خیرات کر رہا ہے جی، کیا نیکی کے کام کر رہا ہے، کیا فلاح و بہبود کے کام ہو رہے ہیں، لوگوں کے ہاں بلے بلے ہو رہی ہے، واہ واہ ہو رہی ہے. لیکن فرمایا قیامت کا دن ہوگا فلا نقیم لہم، قیامت کے دن ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ان کا وزن ہی نہیں. اور قرآن نے کہا عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، عاملۃ ناصبہ عمل کر کر کے تھک چکے ہیں لیکن تصلی نارا حامیہ، ان کو بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر پھینک دو، جہنم کے درمیان میں پھینکو. حالانکہ عمل ہے عاملۃ ناصبہ، عاملہ عمل کرنے والے، ناصبہ نصب کہتے ہیں کھڑے کو، مانا قیام کر رہے ہیں، بڑی عبادت کر رہے ہیں، ایک ایک ٹانگ پہ کھڑے ہیں، عبادت کر کر کے تھک چکے ہیں، لیکن نتیجہ تصلی نارا حامیہ، جہنم میں ڈالو ان کو، حالانکہ عمل ہے. تو میرے بھائی اس سے یہ بات ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ دیکھیں عمل ہونے کے باوجود بھی وہ نیکیاں اللہ کے ہاں قبول نہیں. اب وہ کیوں قبول نہیں؟ آپ کو بتایا گیا اخلاص نیت کا نہ ہو. نمبر دو، عمل کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کا نہ ہونا. اپنی مرضی، اپنی خواہش، اپنے آپ کو جو اچھا لگا شامل کر لیا، جو نہ لگا چھوڑ دیا. یہ اپنی طرف سے دین میں اضافہ، عمل برباد. اللہ کے بندو، اسی طرح عمل کی بربادی کے اسباب میں سے سب سے پہلا، سب سے بنیادی وہ سبب ہے عقیدے کے اندر خرابی کا آ جانا. عقیدہ، ایمان، وہ چیزیں جن کا آپ دل میں یقین کریں. اگر آپ کا یقین، آپ کا عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق درست نہیں، آپ کی سوچ اور فکر اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق کلیئر نہیں، تو پھر یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جتنی مرضی بڑی بڑی نیکیاں کر لیں، وہ نیکیاں اللہ کے نزدیک نیکیاں نہیں. کوئی اس نیکی کی قدر و قیمت نہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، جنگ کا موقع ہے. اس نے کہا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، میں پہلے اسلام قبول کروں یا جنگ کروں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسلم ثم قاتل. فرمایا پہلے اسلام قبول کر. اسلام کیا ہے؟ اسلام کا سب سے بنیادی، سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو مانو، جس طرح ماننے کا حق ہے ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. سب سے پہلا بنیادی نقطہ یہ ہے ان تؤمن باللہ، کہ تو اللہ پر ایمان. فرمایا کہ اسلم ثم قاتل، پہلے مسلمان ہو جائے، اسلام قبول کر، ثم قاتل، پھر جا کے لڑائی کر. تو پہلے جو بنیادی چیز ہے، وہ بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ درست ہونا چاہیے. عقیدے کے اندر اگر آ گئی جھول، عقیدے کے اندر آ گئی جھول، تو یاد رکھیے جتنے مرضی عمل کر لیں، وہ عمل اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت اختیار نہیں کرے. قرآن نے کہا مثل الذین کفروا بربہم اعمالهم کرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعید.
فرمایا لوگوں، ان لوگوں کی مثال کفروا بربہم، جو اپنے رب کے ساتھ کفر کرتے ہیں. یہ کہا کن کو جا رہا ہے؟ یہ ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے جو کہتے تھے اللہ کے سوا کوئی نہیں، جو کہتے تھے رازق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، خالق بھی اللہ، پناہ دینے والا بھی اللہ، دعاؤں کو سننے والا بھی اللہ، کسی کے اختیار میں کچھ بھی نہیں، سب اختیارات اللہ کے پاس. لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ دیتا ہے ان کے وسیلے سے، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، یہ تو ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں. یہ کون کہتے تھے؟ کافر. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا آپ ان کافروں سے ذرا پوچھے تو صحیح، قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون، یہ زمین اور جو کچھ زمین میں ہے یہ کس کا ہے؟ سیقولون للہ، کہیں گے اللہ کا ہے. قل افلا تذکرون، پھر تمہارے اندر عقل نہیں ہے، دماغ نہیں ہے، پھر تم جب ساری زمین اس کی، زمین کے اندر ہر چیز اس کی، تو تم مانگ دوسروں سے رہے ہو، پھر عقل سے کام نہیں لیتے. کہ ان سے پوچھو قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، ساتوں آسمانوں کا رب کون ہے، عرش عظیم کا رب کون ہے، پوچھو. سیقولون للہ، قرآن کہہ رہا ہے وہ کہتے ہیں اللہ. یہ ان کافروں کو کہا جا رہا ہے جو سب کچھ مار رہے ہیں، زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، سب کچھ اللہ کا. اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو ہے نا ہم نے بت بنائے ہوئے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ کیا کر سکتے، کچھ بھی نہیں ہے. وہ کہتے تھے اللہ نے ان کو دیا، اللہ نے، ان کے پاس کیا ہے. صحیح مسلم کے اندر وہ کافروں کا تلبیہ موجود ہے، حج کرتے تھے، طواف کرتے تھے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک، اللہ ہم حاضر ہیں، حاضر ہیں، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں. کیا کافر کہہ رہے ہیں؟ الا شریکن ہوا لک تملک ہوا ما ملک، ہاں اللہ وہ جو تو نے خود بنائے ہیں، جن کو تو نے حصے بانٹے، کسی کو ٹھیکہ دیا ہے تو لڑکیاں دے، کسی کو دیا ہے تو لڑکا دے، کسی کو دیا تو رزق بانٹ، کسی کو کہا خوشحالی بانٹ، کسی کو تنگی. اللہ یہ تو نے ان کو اختیارات دیے ہیں. وما ملک، یہ کسی چیز کے مالک ہے ہی نہیں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ وہ کافر، وہ کافر کہہ رہے ہیں. لیکن اللہ کے بندو آج ہم دیکھیں، ہم مسلمان ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ کے پاس تو معاذ اللہ پتہ نہیں ہے بھی کہ کچھ نہیں ہے. اس لیے تو کہتا ہے نا خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا، خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا. استغفر اللہ کہ خواجہ اللہ سے بھی بڑھ گیا. اندازہ کریں آپ، اللہ کے بندوں نے کہتے ہیں اللہ کی جولی میں وحدت کے سوا ہے کیا ہے، اللہ کی جولی میں وحدت کے سوا کیا ہے، جو کچھ لینا ہے لے لیں گے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے نا، کتنا بڑا مطلب، کس قدر خطرناک جملہ ہے کہ اللہ کے پاس کیا ہے، کچھ بھی نہیں. معاذ اللہ، اللہ کے پاس تو صرف ایک توحید ہے، توحید ہے کہ اللہ ایک ہے بس، اور کیا، کچھ بھی نہیں. جو کچھ لینا ہے لے لیں گے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم. اب اللہ کے بندو دیکھیے کتنا خطرناک جملہ ہے. یہ مسلمان ہے، کافر کیا کہہ رہا ہے؟ کافر کہہ رہا ہے وما ملک، اللہ سب کچھ تیرے پاس، اختیارات تیرے ہیں، ہر چیز پہ کنٹرول تیرا ہے. وما ملک، یہ جو بھی ہیں، لات ہے، منات ہے، عزا ہے، وما ملک، یہ کسی چیز کے مالک ہی نہیں. اللہ ان کافروں کو کہہ رہے ہیں
مثل الذین کفروا بربہم اعمالهم کرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. فرمایا کہ ہم ان کی نیکیوں کو ایسے بنا دیں گے بھوسا، تیز آندھی کے دن، تیز آندھی چل رہی ہے، بھوسا اڑتا پھر رہا ہے، اس کے ذرات ہو گئے، کہیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، ان کے اعمال برباد کر کے رکھے. ذالک هو الضلال البعید، اس سے بڑی گمراہی کوئی نہیں. یہ سب سے بڑا بیوقوف انسان ہے کہ جو اللہ کے ساتھ کفر کر رہے، اپنے عقیدے کے اندر خرابی پیدا کر رہے. والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءوا لم یجدوا شیئا ووجد اللہ عنده فوفاہ حسابہ. فرمایا لوگوں جو اللہ کے ساتھ کفر کر لیتے ہیں، جو اللہ کے ناشکرے بن جاتے ہیں، اللہ کے در کو چھوڑ کر غیروں کے دروں پہ جا کے جھکتے ہیں، ان کے اعمال کسراب، وہ تو ریتلے میدان کی طرح ہیں. ریت ہے، سراب، ریت ہی ریت پڑی ہوئی ہے، چٹیل میدان کے اندر ریت بھری پڑی ہے. یا سب الزمان ماء، پیاسا آدمی اس کو دور سے دیکھتا ہے، دیکھ کے سمجھتا ہے کہ وہ سامنے پانی کا دریا ہے، پانی کا سمندر ہے. ریت جب چمکتی ہے نا، ریت جب چمکتی ہے تو آپ دیکھیں گے آپ کو ایسا محسوس ہوگا 1-2 ایکڑ کے فاصلے پہ جیسے وہ سامنے دریا آ گیا. اگر دوستوں نے یہ دیکھا منظر تو ان کو ذہن میں ہوگا میں نے خود دیکھا ہے، بلکہ میں نے پوچھا، میں نے کہا یار آگے سامنے وہ دریا گیا ہے سمندر ہے؟ وہ کہنے لگے جی کچھ بھی نہیں ہے، یہ ریت چمک رہی ہے، یہ ریت چمک رہی ہے. یا سب الزمان ماء، پیاسا آدمی سمجھتا ہے کہ وہ پانی سامنے ہے، لیکن جب پانی کے پاس وہاں جا کے پہنچتا ہے تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، پانی کا نام و نشان نہیں، وہ ریت ہی ہے، وہ ریت ہے اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں. یہی حال ہے ان لوگوں کا جو بدعقیدگی کے باوجود، غلط سوچ اور نظریے کے باوجود وہ عمل کر رہے ہیں، لیکن ان عملوں کا ان کو فائدہ کوئی نہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی نیکیاں کر رہے ہیں، لیکن ان کا فائدہ ہی کوئی نہیں. تو اللہ کے بندو اپنی سوچ، اپنے نظریے، اپنے عقیدے کو درست کیجئے. اب عقیدے کی درستگی کیا ہے؟ عقیدے کی درستگی یہ ہے اللہ کے علاوہ کسی دوسری ذات سے ایک ذرہ برابر بھی نفع اور نقصان کا تصور نہ. ایک ذرہ برابر کوئی نفع دے گا، کوئی نقصان دے گا نہ میرے بھائی. اگر ہم نے کسی بھی چیز کے متعلق یہ ذہن بنا لیا کہ فلاں چیز میرے لیے مفید ہوگی، فلاں چیز میرا نقصان کر دے گی، فلاں سے مجھے کچھ مل جائے گا، اگر یہ سوچ اور فکر بنا لی تو یاد رکھیے ہمارا عقیدہ خراب، اور عقیدے کی خرابی ہمیں برباد کر دی. نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام را رجلا فی یدہ حلقۃ من صفر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ جس کے ہاتھ کے اندر پیتل کا کڑا ہے. ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے پیتل کا کڑا پہنا ہوا ہے، کہ آج ہمارے یہاں عموماً چلتا ہے. کوئی لوگ شوقیہ پہن رہے ہیں، کوئی جو ہے اس کو متبرک سمجھ کے پہن رہے ہیں کہ جس کے اندر بڑا تبرک ہے. ایک کڑا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ کیوں پہنا ہے؟ اس نے کہا جی من الواہنہ، یہ ایک بیماری ہے، واہنہ درد ہوتا ہے بازو میں، اس درد کی وجہ سے پہنا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انزعھا فإنھا لا تزیدک الا وہنا، اس کڑے کو اتارو،
یہ تیری بیماری کو زیادہ کرے گا، بیماری کے اندر کوئی کمی نہیں کرے گا، اتار دو اس کو۔ اور اس کے بعد فرمایا فَإِنَّكَ لَوْ مُتَّ فَإِنَّكَ لَوْ مُتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ، فرمایا کہ اگر تو اس حال میں مر جاتا کہ یہ کڑا تو نے پہنا ہوتا، ما افلحت ابدا، تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ اللہ کے بندو، سوچ اور فکر کیا بنائی ہے؟ سوچ اور فکر یہ بنائی ہے کہ یہ کڑا مجھے فائدہ دے رہا ہے، یہ کڑا مجھے فائدہ دے رہا ہے۔ سوچ اور فکر یہ بنائی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ما افلحت ابدا، تو کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے نفع اور نقصان کی امید اپنے اللہ سے رکھو، کسی غیر کے اندر ایک ذرہ برابر بھی کسی کو نفع اور نقصان پہنچانے کی اللہ کے بندو ہمت اور طاقت نہیں ہے، نہیں کوئی طاقت پہنچا سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں، فرمایا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، میں تو اپنے آپ کو نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، میں اپنے آپ کو نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہوں، نہ میں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہوں، میں اپنے آپ کو نہیں پہنچا سکتا۔ تو جب میں اپنے آپ کو نہیں پہنچا سکتا تو میں تمہیں کیا دوں گا؟ میں تمہیں نفع اور نقصان کیا دوں گا؟ اور آج اللہ کے بندوں دیکھ لیجئے، ہمارے عقائد کے اندر عجیب چیزیں ہیں۔ کوئی یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگا رہے ہیں، کوئی صبح و شام دوپہر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی دعائیں کر رہا ہے، التجائیں کر رہا ہے، مناجات کر رہا ہے۔ کوئی کہہ رہا مجھے مدینے بلا لو، کوئی کہتا قبر میں آ کے جو ہے وہ میری معاونت کر دینا، کوئی کہہ رہا مجھے قیامت کے دن چھڑا لینا۔ وہ اللہ کے بندو، نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ایک شخص ہے، اس نے کہا ماشاء اللہ وما شئت، جو آپ چاہیں اور جو اللہ چاہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غصے میں آ گئے، فرمایا اجعلتنی للہ ندا، تو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ فرمایا قل ما شاء اللہ وحدہ، یہ کہ جو اللہ اکیلا چاہے، ہوتا وہ ہے جو اللہ اکیلا چاہے۔ تو اللہ کے بندو اپنی سوچ اور فکر یہ بناؤ، اپنے عقائد کو درست کرو کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، اس کے سوا کوئی نہ نفع دے سکتا ہے نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے۔ اور دیکھیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے سارے پیغمبر یہی تعلیم دے رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو کہہ رہے کہ میں نہیں، قرآن کہہ رہے میں نہیں کہہ رہا، قرآن کے الفاظ ہیں قل لا املک لنفسی، میں تو اپنے آپ کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں۔ تو پھر دوسرا کون بھائی کا لال ہے جو کہے جی ہم سب کچھ کر لیتے، چونکہ ہم شاہ ہوتے ہیں جی، ہم جی فلاں ہوتے ہیں جی، ہم کر لیں گے۔ او تو کون سا شاہ ہے؟ کیا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کا مقرب بن گیا ہے؟ تو کون ہوتا ہے اتنا بڑا دعویٰ کرنے والا ہے؟ ہم چھڑا لیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ کیا کر لیں گے بھائی؟ نہ میرے بھائی، نہ ایسی سوچوں سے اپنے آپ کو دور کرو۔ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ جب تک رب نہیں چاہے گا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بچے، فرمایا بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کر، اللہ تیری حفاظت فرمائے۔ بیٹا اللہ کے حکموں کا خیال کر، تجدہ تجاہک، اللہ کو ہر وقت اپنے سامنے پائے گا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی مدد طلب کرنی ہے اللہ سے کرنا، جب بھی کچھ مانگنا ہے اللہ سے مانگنا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا وَعْلَمْ، بیٹا اس بات کو بھی جان لے
अन उम्मत लो इज्तमात अला यनफाउक बिशैइन लम यनफाउक। बेटा इस बात को दिमाग में बैठा ले, अगर ये सारी कायनात मिलकर तुझे एक जर्रा बराबर भी फायदा पहुंचाना चाहे, लम यनफाउका, ये तुझे फायदा नहीं दे सकते, इल्ला मा कतब अल्लाह लक, औ कमा क़ाल, फरमाया कि सिर्फ वो फायदा पहुंचेगा जो अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे लिए लिख दिया। वलौ इज्तमाउ अला यज़ुर्रुका लम यज़ुर्रुका, अगर ये सारे मिलकर तेरा नुकसान करना चाहें तो बेटा ये तेरा नुकसान नहीं कर सकते, सिवाय उस नुकसान के जो अल्लाह ने तेरे लिए लिखा है। जो अल्लाह ने करना है वो होना है। ये सारे मिलकर कुछ करना चाहें ये कुछ भी नहीं कर सकते। तो जब ये कुछ भी नहीं कर सकते तो मेरे भाई हमें अल्लाह से ताल्लुक जोड़ना है, हमें अल्लाह के साथ क्लियर होना है। रुफियतिल अक़लाम व जफ़्फ़तिस सुहफ़, अल्लाह के जो फैसले हो गए हो गए। कोई माई का लाल उसके अंदर दखल अंदाजी कर सके, कोई टांग अड़ा सके कि जी नहीं मैं नहीं, हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, तो तू कौन है? इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहु कुन फयकून, जब किसी काम के करने का इरादा करता है वो कहता हो जा, तो काम हो जाता है। किसी की क्या मजाल है कि इसके अंदर कोई दखल दे? तो लिहाजा मेरे भाई जब हर चीज अल्लाह के इख्तियार में है तो फिर अल्लाह से डरो, अल्लाह के साथ ताल्लुक जोड़ो, अल्लाह को खौफ दिल में बैठाओ, किसी और का नहीं। देख लीजिए अल्लाह के पैगंबरों को देखें, वतलु अलैहिम नबा नूह इज़ क़ाल लिक़ौमिही या क़ौम इन कान कबुर अलैकुम मक़ामी व तज़कीरी बिआयातिल्लाह फ़अलल्लाहि तवक्कलतु। नूह अलैहिस्सलाम का वाकया, फरमाया कि मेरी कौम, मैं अल्लाह की तौहीद को बयान कर रहा हूं, अल्लाह का दीन तुम्हें सुना रहा हूं, तुम्हें यह तबलीग करना पसंद नहीं, अल्लाह की तौहीद का बयान करना तुम्हें अच्छा नहीं लगता, फ़अलल्लाहि तवक्कलतु, मेरा अल्लाह पर भरोसा है, फ़अजमिउ अमरकुम, तुम सारे इकट्ठे हो जाओ और फिर एक इत्तिफाक पे पहुंचो, एक बात पे इकट्ठे हो जाओ, तुम्हें तुम्हारे मामले के अंदर कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, सब मिलकर एक बात पे मुत्तफिक। सुम्मा कीदूनी फला तुनज़िरू, तुम मेरे खिलाफ साजिश करो, तुम मुझे कत्ल करो और मुझे सोचने की मोहलत भी मत देना, ये मत कहना कि सोच ले और कर ले, हम कत्ल कर देंगे, हम तुम्हें कत्ल करने के लिए आए हैं, मुझे ये इजाजत भी मत देना, तुम अपना काम करो, तुम मुझे मेरे रास्ते से हटाकर तो दिखा दो, मेरा एतमाद यकीन मेरे अल्लाह पर है। कुरान ये कहता है अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम और इसके मानने वालों को बचाया, बकाया सबको गरक कर दिया, सबको गरक किया। डर और खौफ किसका है? अल्लाह तबारक व तआला के, किसी और का नहीं। क़ालू या हूद मा जीतना बिबय्यिना व मा नहनु बितारिकी आलिहतिना अन क़ौलिक व मा नहनु लक बिमुमिनीन। हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम को समझा रहे हैं, कौम नहीं मान रही, कहने लगे ए हूद, जो तू बात हमें बयान कर रहा है तौहीद, ये हमारी समझ में नहीं आ रही, ये तू पता नहीं क्या बातें कर रहा है। वमा नहनु बितारिकी आलिहतिना अन क़ौलिक, हम तेरी बातों की वजह से हम इन अपने खुदाओं को तो छोड़ने वाले नहीं। ये आला दर्जे की जहालत, जानते हैं, लोगों को पता है कि कोई कुछ भी नहीं कर सकता, अगर करने वाला होता तो तुम इस बेचारे को गुस्ल क्यों देते? अगर ये करने वाला होता इसको चार पाई पे लटा के जनाजगा तक क्यों ले जाते? अगर ये कुछ करने वाला होता तो इसको कब्र के अंदर जाके क्यों उतारते?
اللہ کے بندوں کچھ بھی نہیں کر سکتے. پتہ ہے کہ یہ بیچارے ہماری دعاؤں کے محتاج. جنازہ پڑھنے گئے, اللہ سے رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں, اللہم اغفر لہ وارحمہ, اللہ اس کو معاف کر دے, اللہ اس پہ رحم کر دے. قبر پہ کھڑے ہوئے, وہاں جا کے دعائیں کی, اللہ اس کو معاف کر دے. یہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں, یہ ہمارا کچھ نہیں, یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اب یہاں بھی وہی ہے, پتہ ہے کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. کہنے لگے ہود تیری باتوں کی وجہ سے ہم ان خداؤں کو چھوڑ نہیں سکتے. اللہ کے بندوں آج بھی لوگ جانتے ہیں, پتہ ہے, لیکن ماننے کے لیے تیاری نہیں. جی ایسا نہیں ہے جی, کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے جی, کیا ہوتا ہے بتاؤ ذرا. کچھ بھی نہیں ہوتا. اب آگے کہنے لگے اے ہود ان نقول الا تراک بعض الیتنا بسوء قال انی اشهد اللہ واشهد انی بریء مما تشرکون. کہنے لگے کہ اے ہود ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ان خداؤں نے تیرے دماغ کو خراب کیا, تو اس سے انہوں نے انتقام لیا, تیرے دماغ کو ہلا کے رکھ دیا. نوح علیہ السلام کہہ رہے انی بریء مما تشرکون, میں تم سے بھی اور تمہارے ان معبودوں سے بھی بڑی نفرت کا اظہار کرتا ہوں. جاؤ جو کرنا چاہتے ہو کر لو, میرا نفع میرا نقصان وہ میرے اللہ کے ہاتھ, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے. تو اللہ کے بندوں ڈر اور خوف صرف اللہ کا, اللہ کے علاوہ کسی کا نہیں. نبی علیہ السلام کو کیا کیا دھمکیاں نہیں ملی, کہا نہیں یہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کر لیں, میں اللہ کی توحید بیان کرنا نہیں چھوڑوں گا. تو اللہ کے بندو ڈر اور خوف اللہ کا, ہر قسم کا اختیار اللہ کے پاس ہے. جب تک اللہ نہیں چاہتا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. قل اللہم مالک الملک, اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء, اللہ جس کو چاہتا ہے تو بادشاہت عطا کر دیتا ہے, اللہ جس سے چاہتا ہے تو بادشاہت چھین دیتا ہے. بیدک الخیر, اللہ بلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں, جو چاہے سو کرے. تو اللہ کے بندو یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ سارے کے سارے اختیارات اللہ کے پاس, جو چاہتا ہے سو کرتا ہے. جب سب کچھ اللہ کے پاس ہے تو تعلق اللہ سے جوڑو, راضی اللہ کو کرو, اللہ کے غیر کو نہیں. اللہ کے غیر سے امید ایک بال کے برابر بھی نہیں. اپنے رب سے مانگو, اپنے رب سے دعائیں کرو. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ, جب بھی دعا کرنی ہے اللہ سے دعا کرو. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ, تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے دعائیں کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. تمہارا رب کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, میرے بندے پوچھتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے, میرے بندوں کو کہو کہ میں تو تمہارے بڑا ہی قریب. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, جب بھی دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے, پکارنے والا مجھے پکارتا ہے, میں اس کی پکار کو سن لیتا ہوں. فَلْيُؤْمِنُوا بِي, شرط یہ ہے کہ مجھ پر ایمان لائیں, یقین تو رکھیں, یقین تو رکھیں کہ ہمارا رب سنتا ہے. حال تو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ مانگ دعائیں رب سے رہے ہیں, یقین ہوتا ہے, یہ شک ہوتی ہے نہیں پتہ نہیں سنے گا کہ نہیں سنے گا, پتہ نہیں سنے گا کہ نہیں سنے گا. یا امام صاحب نے ایک روٹین بنائی ہوئی ہے, امام صاحب نے ہاتھ اٹھائے پیچھے والوں نے بھی اٹھا لی, اب روٹین بنائی ہوئی ہے. اب کیا ہے, دیکھ رہے ہیں امام صاحب کو, امام صاحب کب منہ پہ ہاتھ پھیریں اور ہم بھی پھیریں. او بھائی اپنے اللہ سے مانگو, اپنے دل و دماغ کو حاضر کر کے مانگو, یکسوئی کے ساتھ مانگو, مکمل یقین اور اعتماد کے ساتھ مانگو. مانگو تو صحیح, یہ یقین اور اعتماد کے ساتھ مانگو تو صحیح, دیکھو وہ کیسے سنتا ہے.
ادھر تو ابھی الفاظ ہی نکلتے ہیں، نہ بھی نکلے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سن لیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنگ بدر کے موقع پر تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، یاد کرو اللہ سے فریاد کر رہے تھے، اللہ کے سامنے اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کر کے اس سے مانگ رہے تھے، فاستجاب لکم، تم نے مانگا اس نے قبول کر لیا، تم نے جیسے ہی مانگا اس نے فوراً ہی دعا کو قبول کر لیا۔ تو اللہ کے بندو، دعاؤں کو قبول کرنا اللہ کا کام ہے۔ اور پھر یہ دیکھیں عموماً جی وہ جی وسیلہ ہونا چاہیے، اچھا وسیلہ کن کو بنانا ہے جی؟ وسیلہ بنانا جو فوت ہو گئے ہیں، وسیلے ان کے ہیں، وہ نہیں جی یہ فوت نہیں ہوئے، اچھا ان کو کیا ہوا ہے جی؟ یہ جی زندہ ہے، اچھا زندہ تو باہر نکال لو بھائی، اگر زندہ سنتے ہیں جواب دیتے ہیں تو باہر نکال لو، ان سے کچھ پوچھ لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر تو اللہ کا مقرب کوئی نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر تو اللہ کو کوئی لاڈلا اور پیارا نہیں۔ نبی علیہ السلام فوت ہو گئے، دنیا سے تشریف لے گئے، قحط آ گیا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بارش نہیں ہو رہی، اب سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کو دعا کے لیے لائے، زندہ افراد سے آپ دعا کا کہہ سکتے ہیں، سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کو لائے دعا کے لیے کہ جناب آپ دعا کیجئے، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ بارش دے، اور دعا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اللہ پہلے تیرا پیغمبر ہوتا تھا علیہ الصلوۃ والسلام، ہم ان کو دعا کے لیے کہہ دیا کرتے تھے، اب وہ نہیں ہے، اب وہ نہیں ہے، اب ہم جیسے کوئی ہوتا ہم کہتے پاگل ہو گئے، یہ سامنے تو قبر شریف ہے، ہم لوگ تو قبروں کے بھکاری بنے ہوئے نا، کہ قبروں سے جا کے بھیک مانگتے ہیں، یہ دے گا وہ دے گا، ہم ہوتے تو جا کے ان کو سمجھاتے کہ معاذ اللہ تمہارے عقائد خراب ہو گئے، نبی مکرم علیہ السلام کی قبر شریف تمہارے پاس موجود ہے، ہاں جی، اور تم جو ہے نا سیدنا عباس رضی اللہ عنہ لے ہیں، اور الفاظ کیا ادا کر رہے ہیں، اللہ پہلے تیرا پیغمبر تھا، تو تیرے پیغمبر کو کہتے تھے بارش کی دعا کے لیے، اللہ اب نہیں ہے، اب ہم ان کے چچا عباس رضی اللہ عنہ کو لے ہیں، تو اللہ کے بندو زندہ سے دعا کروا رہے ہیں، وہ ایسے وسیلے نہیں جو آج کل ہم نے، وہ نہیں جی ہم مانگتے اللہ سے ہیں لیکن مانگتے ان کے وسیلوں سے ہیں، یہ وسیلے کس نے بنائے ہیں؟ ان وسیلوں کو اختیار کرنے کا حکم کس نے دیا ہے کہ جو فوت ہو گئے ان کو وسیلہ بناؤ؟ یہ کس نے کہا ہے؟ وہ اللہ کے بندو وسیلے بناؤ، اپنے نیک اعمال کو بناؤ، وسیلے بناؤ، نیک اور صالح کوئی شخص ہے، اپنے والدین ہیں، ان کو کہو ہمارے لیے دعا کرو، وسیلے کسی ان چیزوں کو بناؤ کہ جن کو دین کہتا ہے، یہ فوت شدہ افراد کو وسیلہ یہ کس نے کہا ہے؟ لہذا اللہ کے بندو نہیں، وسیلہ بھی نہیں اور مانگنا بھی نہیں، قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ فرمایا کہ اس انسان سے بڑا گمراہ، اس انسان سے بڑا گندا، اس انسان سے بڑا جاہل کون ہو سکتا ہے؟ وَمَنْ أَضَلُّ، گرامر کے اعتبار سے یہ اسم تفضیل کا صفت ہے، اسم تفضیل کا مطلب ہوتا ہے کہ اس سے بڑا کوئی اور نہیں، ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں، ایک ہے اللہ کبیر، ایک ہے اللہ کبیر، کبیر کا معنی بہت بڑا، بہت بڑا، اپنی ذات میں بہت بڑا ہے، کوئی دوسرا بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب آپ نے کہا اللہ اکبر، اللہ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، یہاں وہی اسم تفضیل ہے، ومن اضل، اس سے بڑا گمراہ، اس سے بڑا جاہل کون ہو سکتا ہے؟ کس سے؟ ممن یدعو من دون اللہ، جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں سے مانگ رہا ہے، من لا یستجیب له الی یوم القیامہ، جو ان کی پکار کو قیامت تک نہیں سن سکتے، پکاری جا مانگ، نہیں سن سکتے،
وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، اور قیامت کے دن جب لوگوں کو اکٹھا کر لیا جائے گا، یہ جن کو پکارا جاتا تھا، جن کو پکارا جاتا تھا، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، یہ ان کے دشمن بن جائیں گے۔ اللہ جھوٹ بولتے ہیں، ہمیں نہیں پکارا، ہم نے ان کو نہیں کہا، یہ جھوٹ بولتے ہیں، ہم پہ الزام لگا، یہ دشمن بن جائیں گے۔ قرآن کہہ رہا جاہل اس سے بڑا، اللہ کے بندو اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں۔ بہت سے واقعات آپ نے سن رکھے ہیں، ایک چیونٹی کا واقعہ قرآن نے بیان کیا، چیونٹی اپنے اللہ سے مانگ رہی ہے، اللہم انا خلقا من خلقک، اللہ ہم تیری مخلوق ہیں، بارش چاہیے۔ چیونٹی کو بھی پتا ہے میں نے مانگنا ہے اپنے رب سے مانگنا ہے۔ ہدہد پرندے کا واقعہ سلمان علیہ السلام کے دور کا قرآن نے بیان کیا ہے۔ وہ ہدہد حیرانگی اور تعجب کا اظہار کرتا ہے کہ وہ قوم ایسی ہے اللہ کو چھوڑ کر سورج اور چاند کی پجاری ہے، ان سے مانگ رہی ہے۔ ہدہد ایک پرندہ ہے، اس لیے قرآن نے کہا نا وَمَنْ أَضَلُّ، اس سے بڑا بدبخت گمراہ جاہل کون ہے جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں سے مانگ رہے؟ اولئک کالانعام، یہ جانور، فرمایا کہ نہیں جانور نہیں، یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں، جن کی سوچ، جن کی فکر، جن کا عقیدہ یہ ہو کہ ہمیں نفع نقصان کوئی دوسرا بھی دے سکتا ہے۔ وہ کوئی درخت ہے، قبر ہے، مزار ہے، دیوار ہے، اللہ کے بندو سورج ہے، چاند ہے، بت ہے، جانور ہے، جس کا یہ عقیدہ ہو کہ وہ دور سے میرا یہ نقصان کر سکتا ہے۔ قرآن نے کہا اولئک کالانعام، یہ جانور، فرمایا نہیں بل هم اضل، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ تو اللہ کے بندو اپنے سوچ، اپنے عقیدے کو درست کرو۔ جب تک سوچ اور عقیدہ درست نہیں ہوگا، یاد رکھیے گا اللہ کے ہاں کوئی نیکی نیکی نہیں، کوئی نیکی نیکی نہیں۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، اما عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھتی ہیں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، عبداللہ بن جدعان یہ دور جاہلیت کے اندر ایک بڑا نیک اور صالح بندہ تھا، یہ 100 اونٹ حج کے موقع پہ نار کرتا تھا، قربان کر کے حاجیوں کو کھلاتا تھا۔ اللہ کے حبیب رشتہ داری بڑی جوڑتا تھا، صدقہ و خیرات بڑا کرتا تھا، غریبوں کا، مسکینوں کا خیال کرتا تھا۔ کیا اس کو اس کی کوئی نیکی فائدہ دے گی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو اس کی کوئی بھی نیکی فائدہ نہیں۔ کیوں نہیں دے گی؟ فرمایا کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں لایا، جس طرح ایمان لانے کا حق تھا وہ اس طرح ایمان نہیں لایا، لہذا اس کی کوئی نیکی نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ابو طالب کا آپ نے بارہا سن رکھا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بڑی تکلیفیں اٹھائی، نبی علیہ السلام کا بڑا ساتھ دیا، لیکن اللہ کے بندو جب ابو طالب فوت ہوئے، علی رضی اللہ عنہ آگے پوچھتے ہیں والد محترم کا کیا ہوا؟ فرمایا چچا جہنم میں چلا گیا، کوئی نیکی فائدہ نہیں دے رہی۔ لہذا اللہ کے بندو اگر عقیدے کے اندر خرابی موجود ہے، یاد رکھیے گا کوئی عمل نہیں ہے۔ لہذا کوشش کیجئے، آگے رمضان المبارک کا مہینہ نیکیوں کا سیزن ہے، نیکیوں کا مہینہ ہے، اللہ بڑا اجر و ثواب سے نوازتے ہیں۔ کوشش کریں اپنے عقائد کو درست کریں، اور جو چیزیں نیکیوں کو برباد کرنے کا سبب بن سکتی ہیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، تاکہ اس رمضان المبارک سے ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کی برکت سے ہمیں اپنی جنتوں کا وارث بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔